بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 1۔ قاف والقرآن المجید۔ ترجمہ: قاف، قسم ہے قرآن مجید کی کہ میرا رسول سچا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اس سورت کا نام ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کی کنجی ہے جن کی ابتدا میں قاف ہے، مثلا القدیر، القادر، القہار وغیرہ۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک رمز ہے جسے بعض راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کے دل کی قوت کی قسم کھائی ہے کہ عین حق کا مشاہدہ بھی کیا اور شرف تکلم بھی حاصل ہوا، لیکن کلیم کی طرح ایک تجلی صفت سے غش کھا کر گر نہیں پڑے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ کاف سے مراد ایک پہاڑ یعنی کوہ کاف ہے جو ساری زمین کو گھیرے ہے، وہ زبرجد کا بنا ہوا ہے، آسمان کی نیلاہٹ اسی زبرجد کا عکس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی خرافات ہیں جو مسلمانوں نے علماء اہل کتاب سے سنی اور بغیر تحقیق اپنی کتب میں لکھ دیں، بلکہ ان میں سے بھی جو زندیق تھے انہوں نے ایسی روایتیں گھڑیں تاکہ لوگوں کو دین حق سے بدگمان کیا جائے۔ اس ضمن میں حضرت ابن عباس سے جو اثر منقول ہے اس کے بارے میں علامہ موصوف لکھتے ہیں لا یصح سندہ عن ابن عباس، کہ حضرت ابن عباس سے اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ صاحب روح المعانی بھی اس قول کی تردید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ میرا محبوب میرا سچا رسول ہے۔ صاحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ جب مجید قرآن کی صفت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے الرفیع العالی، عالی شان، بلند مرتبہ۔ علامہ راغب کہتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ مکارم دنیوی اور اخروی کو شامل ہے اس لیے اسے مجید کہا گیا۔ سورہ قاف آیت نمبر 2۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ ترجمہ: مگر یہ نادان حیران ہیں اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے، تو کہنے لگے کفار کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے کہ اس نے ان کی طرف ایک راہبر بھیجا ہے، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ وہ ان کا ہم قوم اور ہم وطن ہے اور وہ اس کی سیرت و کردار سے پوری طرح آگاہ ہے۔ لیکن یہ عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں، انہیں اگر اعتراض ہے تو اس پر کہ ان میں سے ایک آدمی کو منصب نبوت پر کیوں فائز کر دیا گیا؟ اگر کسی ہادی کو آنا ہی تھا تو کسی غیر ملک سے آتا، بلکہ نوع انسانی کے بجائے جن یا فرشتہ ہوتا تاکہ وہ اس کی عظمت کو پہچان سکتے اور اس پر ایمان لاتے۔ سورہ قاف آیت نمبر 3۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ ترجمہ: وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ کفار کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ہی بڑی حیرت انگیز ہے کہ ایک انسان نبی بن کر آنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عقل کو سراسیمہ کرنے والی بات یہ ہے جو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے جو بعید از امکان ہے، اسے عقل تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ ایسی انہونی اور ناقابل فہم باتیں کرنے والا نبوت کا مدعی ہو بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور ہم جیسے دانشوروں سے وہ یہ توقع رکھے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، یہ بات پہلی سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 4۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم
وعندنا کتاب حفیظ۔ ترجمہ: ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ وقوع قیامت پر انہیں اعتراض یہ تھا کہ جب مردے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس کے گوشت پوست اور ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، پھر وہ مٹی غبار بن کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ان منتشر ذروں کو یکجا کرنا ناممکن ہے۔ ان کے شبے کا یوں رد کیا جا رہا ہے کہ زمین میت کے جس جس جزو کو کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا تفصیلی علم ہے، بلکہ اس کے پاس تو ایسی جامع کتاب ہے جس میں کائنات علوی و سفلی میں ہر لحظہ روح پذیر ہونے والی ساری تبدیلیوں کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو وہ ذات جس کا علم ہر چیز کو اور اس میں رونما ہونے والے ہر تغیر کو محیط ہے، اور جو علی کل شیء قدیر کی صفت سے موصوف ہے، اس کے لیے تو مردوں کو از سر نو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ انبیاء، اولیاء اور شہداء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب التذکرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 5۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج۔ ترجمہ: بلکہ انہوں نے جھٹلایا دین حق کو جب وہ ان کے پاس آیا، پس اس وجہ سے وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ وہ نبی مکرم کی بعثت پر حیرت اور آپ کی تعلیمات کو فقط بعید از قیاس کہنے پر اکتفا نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے تو اس حق کو سراسر جھوٹ کا پلندہ کہنے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی لائی ہوئی کتاب جھوٹی ہے، اس کے پیش کیے ہوئے عقائد غلط ہیں۔ لیکن تکذیب حق کے بعد کیا ان کے دلوں کو قرار نصیب ہے؟ کیا ان کے ذہنوں نے ان کی اس بات کو درست تسلیم کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس تکذیب کی وجہ سے تو ان کا ذہنی سکون برباد ہو گیا ہے۔ ان کے دل مضطرب اور بے چین ہیں، انہیں کسی پہلو قرار نہیں، کسی ایک بات پر ان کے قدم نہیں جمتے۔ کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی اسے شاعر کہتے ہیں، کبھی اسے دیوانہ بتاتے ہیں، اور کبھی اس پر افترا باز ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ واقعی جو حق کا انکار کرتا ہے اس سے سکون اور قرار چھین لیا جاتا ہے، پھر عمر بھر قلق و اضطراب کی موجیں اسے تنکوں کی طرح اٹھا کر دائیں بائیں پھینکتی رہتی ہیں۔ آیت کے آخر میں مریض کا لفظ غور طلب ہے۔ علامہ قرطبی اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مرض کا حقیقی معنی اضطراب اور بے چینی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 6۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اسے کیسے آراستہ کیا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ کفار مکہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے، اور اس انکار پر انہیں شدید اصرار تھا۔ ان چند آیات میں ان کے اس انکار کی بے کنی کی جا رہی ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ اگر کسی ایسی ہستی نے کیا ہوتا جو کمزور، بے بس اور ناتواں ہے تو اس دعوے کے انکار کا تمہیں حق پہنچتا تھا، لیکن یہ دعویٰ جس ہستی نے کیا ہے، بلندیاں اور پستیاں سب اس کے زیر فرمان ہیں۔ ذرا آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھو، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ نیلگوں بے کراں آسمان ہے جس میں مہر و ماہ اور ان گنت ستارے جگمگا رہے ہیں۔ انہیں بنے ہوئے لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کیا ان میں بوسیدگی کے کہیں کوئی آثار تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ ان کے معمولات میں کبھی ایک لمحے کا تقدم و تاخر ہوا ہے؟ جدید سائنسی آلات کے ذریعے سے فضا میں جو نئے انکشافات ہوئے ہیں، ان کے مطالعہ سے عالم بالا کی وسعتوں کا تصور کر کے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے
تصویر حیرت بن کر رہ جاتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 7۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ ترجمہ: اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور جما دیے اس پر بڑے بڑے پہاڑ، اور اگا دی ہیں اس میں ہر قسم کی رونق افزا چیزیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ذرا اس کرۂ زمین کی طرف چشم ہوش سے دیکھو، یہ کتنا وسیع اور کشادہ ہے۔ قدرت والے نے کس طرح اس کو دور دور تک پھیلا دیا ہے، کس شان سے اونچے اونچے پہاڑ یہاں نصب کر دیے ہیں۔ زمین کی مٹی میں رویدگی کی بے پناہ قوت کس حکمت سے ودیعت کر دی ہے۔ ہر قسم کے درخت، پھل، پودے، پھول، اناج، جڑی بوٹیاں اپنی اپنی بہار دکھا رہی ہیں۔ اگر تم کائنات کی رنگینیوں پر نگاہ ڈالو تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس قادر و قیوم نے یہ جہان بنایا اور اسے بسایا ہے، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اگر یہ قادر و قیوم مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا چاہے تو کیا یہ بعید از قیاس ہے؟ کیا تم اسے عقل کے خلاف کہو گے؟ آیت کے چند الفاظ کی لغوی تحقیق ملاحظہ ہو۔ رواسیہ جمع ہے راس کی، جس کا معنی ہے پہاڑ۔ زوج کا معنی یہاں جوڑا نہیں بلکہ نوع ہے۔ بہیج تر و تازہ، شگفتہ، دلوں کو لبھانے والی۔ سورہ قاف آیت نمبر 8۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ ترجمہ: یہ آثار قدرت بصیرت افروز اور یاد دہانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف مائل ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر اپنے خالق کی عظمت و کبریائی کی شہادت دے رہی ہے، لیکن یہ آواز فقط وہی لوگ سن سکتے ہیں جو آثار قدرت میں غور و تدبر کرنے کے خوگر ہوتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 9۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ ترجمہ: اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی، پس ہم نے اگائے اس سے باغات اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم وقوع قیامت کو بعید از قیاس کہتے ہو، حالانکہ اس کا مشاہدہ تم بار بار اپنی آنکھوں سے کرتے ہو۔ قحط سالی کے دوران میں گھاس، جڑی بوٹیاں، تناور درخت سوکھ جاتے ہیں، ان میں نباتاتی زندگی کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا، لیکن جب بادل گھر کر آتے ہیں اور بارش برساتے ہیں تو ہر سو سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ رویدگی کی خفتہ صلاحیتیں یکدم بیدار ہو جاتی ہیں، نئی نئی کونپلیں، تر و تازہ ٹہنیاں، ان پر مسکراتی ہوئی کلیاں اور مہکتے ہوئے پھول دل لبھانے لگتے ہیں۔ جس ذات نے مینہ برسا کر مردہ زمین سے شاداب، مرغزار اور پربہار کھیت اگا دیے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ سورہ قاف آیت نمبر 10۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ ترجمہ: اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن کے گچھے پھل سے گندے ہوتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 11۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة میتا كذلك الخروج۔ ترجمہ: بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے زندہ کر دیا اس پانی سے مردہ شہر، یوں ہی روز محشر ان کا نکلنا ہوگا۔ سورہ قاف آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ یہ فرما کر تمام شکوک و شبہات کا ازالہ فرما دیا۔ ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح کئی بار پہلے گزر چکی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 12۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ ترجمہ: حق کو جھٹلایا تھا
ان اہل مکہ سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور ثمود نے۔ سورہ قاف آیت نمبر 13۔ وعاد وفرعون واخوان لوط۔ ترجمہ، اور جھٹلایا تھا عاد، فرعون اور قوم لوط نے۔ سورہ قاف آیت نمبر 14۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ۔ ترجمہ، نیز ایکا کے باشندوں اور تبا کی قوم نے، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، پس پورا ہو گیا ہمارا عذاب کا وعدہ۔ سورہ قاف آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ ان آیات میں جن قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے تفصیلی حالات پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ پہلے بھی انبیاء کو ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، مشکل ترین حالات میں بھی صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اے میرے نبی، آپ بھی ان کفار کی تکلیف سے پریشان نہ ہوں، اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف رہیں۔ نیز کفار کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ ان قوموں کا انجام تمہارے سامنے ہے، تمہارے تجارتی قافلے اکثر ان علاقوں سے گزرتے ہیں، کیا ان ویران کھنڈروں کو دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ خوبصورت بستیاں کیوں اجڑ گئیں؟ ان عالی شان محلوں میں آج الو کیوں بول رہے ہیں؟ ذرا غور کرو، یہ ان لوگوں کے ٹھکانے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، جب انہوں نے اپنی اپنی قوم کو قیامت کے روز جواب دہی کا خوف دلا کر فسق و فجور اور فتنہ و فساد سے باز آنے کی تلقین کی، تو انہوں نے بھی قیامت کے تصور کو غلط اور محال قرار دیا اور ہر قسم کے محاسبے سے بے خوف ہو کر گناہوں کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ عذاب الہی نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اے اہل مکہ، سوچ بچار کے لیے جو مہلت تمہیں دی گئی ہے، اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں پیس کر رکھ دے گا۔ سورہ قاف آیت نمبر 15۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ ترجمہ، تو کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کر کے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ کفار از سر نو پیدا ہونے کے بارے میں شک میں ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اے اہل مکہ، تم سمجھتے ہو کہ ان گنت اور بے شمار انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ کیا ہم آسمان و زمین کا یہ وسیع و عریض اور پیچیدہ نظام پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں؟ اب ہم میں یہ سکت نہیں رہی کہ تمہیں از سر نو زندہ کر سکیں۔ تم بچوں کی طرح کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ وقوع قیامت پر ناقابل تردید دلائل پیش کیے جا چکے ہیں۔ کفار میں نہ تو یہ سکت ہے کہ وہ ان کی تردید کر سکیں، نہ ان میں یہ جرت ہے کہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور قیامت پر ایمان لائیں، کیونکہ اس طرح ان کی ساری بساط عیش و نشاط الٹ کر رہ جائے گی اور گناہ و لذت کی جس زندگی کے وہ خوگر ہو چکے ہیں اس سے دستکش ہونا پڑے گا، اور اتنے بڑے انقلاب کے لیے وہ تیار نہیں، اس لیے بیچ میں لٹک کر رہ گئے ہیں۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ ہے۔ لبسن کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، لابس علیہ الامر، یہ کام اس پر ملتبس ہو گیا اور اس کے بارے میں آدمی شک و شبے میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔